پاکستان حاصل کیا گیا 1947 کے اندر، یعنی کہ 1947 میں جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا. کہاں سے جی؟ برٹش انڈیا سے. سب سے امپورٹنٹ چیز، انڈیا سے حاصل نہیں کیا بلکہ برٹش انڈیا سے حاصل کیا. اور برٹش انڈیا جو ہے وہ برٹشرز جو ہیں انہوں نے کیا کیا جی، 2 سیپریٹ سٹیٹس بنائی، پاکستان اور انڈیا 1947 کے اندر، اور یہاں سے چلے گئے. اور یہ سارے کا سارا جو کولونیلزم کا دور تھا تقریباً 200 سالوں پر مشتمل، اس کا خاتمہ ہوا. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو جو حاصل کیا گیا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کے تھرو حاصل کیا گیا. وہ کسی فائٹ کے تھرو حاصل نہیں کیا گیا، یا جو جنگیں ہیں وہ نہیں لڑی گئی پاکستان کے لیے کہ بھئی ہم نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی، بلکہ ایک کانسٹیٹیوشنل فرنٹس کے اوپر قائد اعظم نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وار لڑی، وہاں پہ اس کا مقدمہ لڑا اور ہم نے اسے حاصل کیا. یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، کیونکہ نارملی جو آزادی ہے وہ حاصل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی آزادی خون سے حاصل ہوتی ہے، جنگوں سے، لیکن یہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ پاکستان کو آزادی دلائی قائد اعظم نے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایونٹ رہا 19th سینچری کا. اس کے بعد ہم نے دیکھا جی قائد اعظم اور لیاقت علی خان جو ہے یہ 2 لیڈرز ہمیں ملے پاکستان بننے کے بعد، جنہوں نے جو ہے وہ دل و جان سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے سرو کیا. 1948 میں قائد اعظم جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. 1956 میں لیاقت علی خان جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب یہاں پہ جو ہے ہماری یہ جو لیڈرشپ تھی جو پاکستان بنانے میں پیش تھی، وہ یہاں پہ آ کے اس کو سٹاپ لگا اس جگہ پہ 1951 کے اندر. اب سب سے پہلا ایونٹ ہمارے پاس آتا ہے پاکستان بننے کے بعد، وہ ہے جی سروسز آف جناح یا جناح's وینس ٹو پاکستان. کے پاکستان کے لیے جو قائد اعظم تھے ان کی سوچ کیا تھی، قائد اعظم کیسے پاکستان کو دیکھ رہے تھے، یا انہوں نے کیا کیا سروسز دی. تو سب سے پہلے دیکھیے اگر بات کی جائے بیفور پاکستان جو ہے پاکستان بننے سے پہلے، تو سب سے پہلی بات ابھی میں جیسے کر چکا ہوں کہ قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایک وار کے تھرو ایک پورے کا پورا سسٹم سیٹ کیا اور پاکستان کو آزادی دلائی. تو اس کا مطلب پاکستان بننے تک جو ہے وہ قائد اعظم نے بہت ہی اہم رول پلے کیا. لیکن اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو کیونکہ اب نئی اسٹیٹ تھی، اب نئی اسٹیٹ ہے، نئی ریاست ہے، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے اس ٹائم پہ موٹیویشن بھی چاہیے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی یا ہر طرح سے جو ہے وہ انتظامی طور پر جو ہے ایک ایسا لیڈر چاہیے جو لیڈر جو ہے وہ قوم کو آگے لے کے جا سکے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے بدلی پھیلی ہوئی تھی. تو ایسے میں جب خاص کر کے مہاجرین جو ہیں 65 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مہاجرین یہاں پہ آئے، جب پاکستان میں ہجرت کر کے آئے، تو اس کے نتیجے کے طور پہ یہاں پہ تو اب دیکھیے اس کی اگزامپل یوں لیجئے کہ ایک گھر ہے، اس گھر میں 5 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اوپر سے جب 50 لوگ مزید آتے ہیں یا 15 لوگ آ جاتے ہیں، 20 لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ گھر کیسے جو ہے اچانک سے چلے گا، وہ سارے کا سارا جو اس کا سسٹم ہے وہ فلاپ ہو جائے گا. تو اسی طرح سے جب اتنے زیادہ مہاجرین جو ہیں وہ آئے تو ان کو اپسیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جگہ کا اکنامیکلی یا ہر طرح سے جو ہے بہت بڑے چیلنجز تھے. تو ایسے میں قائد اعظم نے جو ہے ان کو حوصلہ دیا، لاہور آ کے اسپیچ کی کہ بھئی اب یہ پاکستان آپ کا ہے، آپ کو سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مل کے ہم نے اسے آگے لے کے چلنا ہے. اسی طرح سے قائد اعظم نے جو ہے وہ گورنمنٹ سروس جو ہے ان کو خاص کر کے جو ہے وہ یہ تاکید کی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ عوام کے خادم ہیں، تو آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھنے ہیں. وہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے اس کا رویہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، لیکن قائد اعظم کی جو اگر اسپیچ ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ عوام کے خادم ہیں، نہ کہ عوام کے سربراہ بن بیٹھے ہیں آپ. اچھا، اسی طرح سے پروویژنلزم جو ہے اگر اس کی بات کی جائے نسلی اور لسانی تعصب کی، تو اس سے بعض نے کہا کہ بھئی اب آپ سندھی، بلوچی، پنجابی نہیں بلکہ آپ جو ہیں وہ صرف پاکستانی ہیں. تو اگر آپ صرف پاکستانی ہیں تو آپ نے پاکستانی ہو کے ہی چلنا ہے مل جل کے. اکانومی کے جو بیسک پرنسپلز تھے ان کو طے کیا گیا اور بتایا گیا کہ بھائی اکانومی جو ہے وہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسلامک پرنسپلز کے اوپر بیس کرے گی. اب آپ کو اس کو ذرا سمجھنا ہے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا اس لیے اسلامک پرنسپلز کے اوپر بیس کرے گی کہ اگر
ہم نے پاکستان حاصل کیا تو پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ یہاں پہ ایک جسٹ اکنامک سسٹم ہو, ایک ایسا سسٹم جس میں ہر ایک کو اپرچونٹیز مل سکے, امیر کو بھی غریب کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اپرچونٹیز ملیں. لیکن اگر وہ ویسٹرن سسٹم ہوگا اسی طرح سے تو پھر تو وہ انڈیا کے اندر بھی موجود تھا, تو وہاں پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا مسلمانوں کو. اس لیے کہا اسلام کے اوپر جو ہے وہ بیس کرے گا. اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا, اس کی انوگریشن کی 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے. اس کے بعد جی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کی کہ بھئی آپ پاکستان کی جو سٹرگل تھی اس میں تو آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا, لیکن اب آپ کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ سیاست سے یا پولیٹکس سے نہیں ہے. اب آپ کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے اسٹڈی, کہ آپ نے سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ اسٹڈی کے اوپر کرنا ہے اور اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دینی ہے. قائد اعظم کی اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو قائد اعظم بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھے, باوجود اس کے کہ 1940 میں جو ہے وہ بیمار ہوئے, انہیں ٹی بی تھی, باوجود اس کے انہوں نے اتنا زیادہ ہارڈ ورک کیا, اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا, اپنے ڈاکٹر کو کہا کسی کو پتہ نہ چلنے دے. ایون بعد میں کہا بھی گیا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم اتنے بیمار ہیں تو ہم پاکستان کو تھوڑا اور ڈیلے کرتے پاکستان کی کریشن کو. ٹیم ورک جو ہے قائد اعظم نے کیا شاندار قسم کا, اور اسی طرح سے کمیونیکیشن جو ہے, کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے وہ قائد اعظم نے قسم کا یہ جو کانسٹیٹیوشنل وار لڑی پورے کے پورے جو ہے وہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے, تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول رہا قائد اعظم کا. اور قائد اعظم کا جو سلوگن ہے یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, ٹھیک ہے جی, یہ اسی لیے رہا کیونکہ ہم جو ہیں بحیثیت پاکستانی جو ہے وہ آگے بڑھے, تو اسی پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھے. ہر آفس کے اندر آپ کو یہ لکھا ہوا ضرور دکھائی دے گا کہ بھائی ایمان, اتحاد اور تنظیم, بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں سیکنڈ ایونٹ کی, انیشیل پرابلمز آف پاکستان. کیا پاکستان بن گیا تو پاکستان اچانک سے بنا, کیونکہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی پاکستان جو ہے اس کو بنانا ہے. اب جب اتنے کم ٹائم میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان جو ہے یہ ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے, تو ایسے میں پھر وہاں پہ پرابلمز تو ہوں گے ہی ہوں گے, ہر طرح کے پرابلمز. ایک نئی اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں, تو اس کا مطلب چیلنجز تو ہوں گے. تو کون سے میجر چیلنجز تھے؟ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھے. ہمیں ایڈمنسٹریٹو میں کیا تھا, گورنمنٹ آفیشلز ہمارے پاس نہیں تھے, کیونکہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو اس ٹائم پہ بھی جو گورنمنٹ سروس تھی اس میں ہندو جو ہے وہ میجورٹی کے اندر تھے, جبکہ مسلمان بہت ہی کم تعداد میں موجود تھے, کیونکہ مسلمان پڑھے لکھے بھی کم تھے اور اوپر سے گورنمنٹ سروسز کے اندر بھی بہت زیادہ کم تھے. اسی طرح سے گورنمنٹ بلڈنگز پاکستان کے پاس موجود نہیں تھی جہاں پہ پاکستان اپنا جو ہے وہ انتظام چلاتا. کراچی کو جو ہے وہ کیپٹل بنایا گیا سٹارٹ میں کہ بھئی کراچی جو ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ آفسز موجود ہیں تو اسی سے رن کیا جائے. ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کوئی بھی نہیں تھا. دیکھیے اگر بات کی جائے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کی, تو اگر یہ ایک ملک ہے تو ایک ملک کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ صوبے, اس کے بعد ڈسٹرکٹس ہیں. تو اگر ڈسٹرکٹس ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سینٹر سے جو ہے وہ رن کر رہا ہے. وہاں پہ جیسے ڈی سی او صاحب موجود ہیں ہمارے اور وہ اس کو رن کرتے ہیں, ڈی پی او پولیس کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں. تو پورے کا پورا ایک سٹرکچر ہے. تو وہاں پہ اس ٹائم پہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہی نہیں تھا ایک نئی اسٹیٹ کا. اس کے علاوہ سوشل پرابلمز تھے. سوشل پرابلمز میں جیسے کہا کہ مائیگریشنز جو تھیں وہ تقریباً 65 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مائیگرینٹس پاکستان آئے. تو اتنی بڑی تعداد میں ایک اسٹیٹ میں جب دوسرے لوگ جو ہے مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں دوسرے ملک سے, تو ان کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل کام تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور خاص کر کے یہ اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ برڈن تھا کہ اب ان کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کیا جائے. ہیلتھ اور میڈیکل کے جو ایشوز تھے وہ بہت زیادہ تھے, کیونکہ لوگ کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آتے ہوئے یا یہ پورے کا پورا جو ٹریول تھا اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے. تو ان کی جو لاشیں ہیں وہ ویسے ہی ریلوے اسٹیشنز کے اوپر, روڈوں کے اوپر, کیمپس کے اندر جو ہے وہ پڑی رہیں اور وہیں گلی سڑتی رہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیکل کے یا ہیلتھ کے ایشوز بھی پیدا ہوئے. اور ایک نئی اسٹیٹ کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ سسٹم نہیں, تو اب میڈیکل کے لیے جو ہے یہ ہیلتھ کے لیے کہاں سے فیسلٹیز جو ہے وہ پیدا کی جائیں گی. اس کے علاوہ پولیٹیکل پرابلمز بہت زیادہ تھے.
پولیٹیکل پرابلمس میں سب سے پہلے پاکستان بنا تو کانسٹیٹیوشنل پرابلم تھا اس ٹائم پہ، جو ہے وہ 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا، اس انڈین ایکٹ کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا کہ بھئی پاکستان کو جو ہے اس ٹائم پہ چلانے کے لیے پاکستان یا دونوں نے ہی جو ہے وہ 1935 کے انڈین ایکٹ کو لاگو کیا، لیکن ایک کانسٹیٹیوشن تو بنانا تھا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی ڈیتھ جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کرائسس تھا۔ 11 سپٹمبر 1998 کو جو ہے وہ قائد اعظم کی وفات ہوئی، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ جو سارے کے سارے کام جو سپیڈ اپ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ رک گئے۔